بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، شرح مید کا سبق پڑھنے لگے اور آج ہم سبق پڑھیں گے الہ کے بارے میں۔ اور پہلے ہم ترکیب کریں گے، پھر اس کے بعد سبق پڑھیں گے۔ وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَکان وَلِلْمُصَاحَبَةِ، یہ جو میں نے پڑھا اس کی ترکیب کرنے لگے۔ ایک بندہ پڑھو جیسے میں نے پڑھا اس طرح پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَکَانِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ، جی اس کی ترکیب کرنے لگے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جتنے حروف کے نام ہیں وہ سارے مبتدا بنیں گے۔ اگر وہ اسم کی صورت میں ہے تو مراد اللفظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ اپنے عین کے ساتھ ہیں تو مراد اللفظ کہنا پڑے گا۔ تو الہ یہ مراد اللفظ مبتدا، لام حرف جار ہے، انتہا نکرہ ہے، آگے الغایہ معرفہ ہے۔ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، لہذا انتہا مضاف الغایات مضاف الیہ۔ فی حرف جار ہے، المکان مجرور ہے، جار مجرور مل کے ظرف لغو یہ انتہا کے متعلق ہے۔ سید صاحب نے یہ ترکیب کی ہوئی ہے۔ انتہا اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے معطوف علیہ۔ واو حرف عطف للمصاحبتی، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف علیہ بھی جار مجرور بنا، معطوف بھی جار مجرور، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتۃن کے یا ثابتن کے۔ ثابتۃن اپنے یا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الہ کی خبر، الہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ نحو صرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس کی دو ترکیبیں ہم بار بار کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نحو مضاف صرت من البصرۃ الی الکوفہ، مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر و مثال مثال مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو قولہ تعالی ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم ای مع اموالکم، یہ بھی ترکیب ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ ایک تو ہے ہی ضمیر یا اس میں جلالت شریف آگے تعالی آ جائے تو پکا قاعدہ ہے وہ ضمیر، اور ایک ہے قول مصدر۔ قول مصدر کا ہم مقولہ نہیں بناتے، ہم قول مصدر کو مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ بناتے ہیں، وہ جو مقولہ ہوتا ہے اسے بدل بناتے ہیں۔ اگر اس مقولے کے بعد ای آیا ہوگا ہم مقولوں کو کہیں گے مراد اللفظ مبدل منہ، بعد والا بدل، مبدل منہ بدل مل کے پھر بدل اور قول کا۔ جی کرنے لگا ہوں۔ نحو مضاف، قول مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، فعل ہوا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ حال، قول مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، مراد اللفظ مبدل منہ، ای حرف تفسیر، اس کے بعد پھر نکالیں گے لا تاکلوا اموالہم مع اموالکم، مراد اللفظ یہ سارا بدل، مبدل منہ بدل مل کے پھر بدل ہوا قول مصدر کا۔ قول مصدر یہ میں نے بتایا ہوا ہے، قول مصدر اکثر طور پہ مصدر کے معنی میں نہیں ہوتا، مقول کے معنی میں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو ہم کرتے ترکیب مبدل منہ بدل، یہ اس وقت ہے جب اس قول کو مقول کے معنی میں کیا ہوتا ہے ہم نے۔ قول مبدل منہ تھا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہوتا، مضمون مثال ہو۔
الگ ترکیب ولا تاکلوا فعل واو ضمیر اس کا اموالہم مضاف الیہ مل کر الار پہ اموالی قوم ضمیر مضاف الیہ مل کر جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا یار سمجھ آ گئی ہے جی اے حرف تفسیر ہے اس کے بعد نکالیں گے لا تاکلوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل ہے اموالہم مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ ہے آگے ما مضاف اموالی مضاف الیہ مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ ہوا ما کا مضاف کا ما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ما ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے سمجھ آ گئی جی آگے والی میں عبارت پڑھنے لگا ہوں وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے جی سمجھ آ گئی ہے قد یہ مضارع پہ آیا ہے مضارع پہ آنے والا قد اکثر طور پہ تحقیق ما تقریب لیکن ہوا یہ ہے کہ آگے ان آ گیا ان آگے کیا آ گیا اب ہم کو اس کو کہیں گے صرف یہ تحقیق کے لیے ہے کیونکہ میں نے قاعدہ آپ کو بتایا ہوا ہے جب قد مضارع پہ آئے اور آگے اذا آ جائے یا ان آ جائے تو وہاں قد صرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے قد حرف تحقیق ہے یہاں صرف حرف تحقیق ہے یکون فعل ناقص ہے اور یکون مضارع کا صیغہ ہے دو میں سے ہے شروع میں ہے لہذا اس کا فاعل یعنی جو اس کا اسم ہے وہ اکثر کیا ہوگا با ہے جی وہ اسم ابھی ہم کریں گے ما بعدہا ما یہ ما موصولہ ہے اور ما موصولہ کے بعد بعدہا اکیلا ظرف آیا ہے کیا کہا تو وہ مفعول فی ہوگا ثابتہ کا بعدہا بعد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثابتہ بس یاد ہو گیا ہے ثابتہ اپنے ہوا فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کا ما موصولہ اپنے صلہ میں مل کر یکون کا اسم آگے جا رہا ہوں جی داخلاً صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فی حرف ما موصولہ پھر وہی قاعدہ ما موصولہ کے بعد اکیلا ظرف آیا ہے تو ثابتہ کا کیا بنے گا یہ پکا قاعدہ ہے ما موصولہ قبل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوا ثابتہ کا ثابتہ اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے فی جار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا داخلاً اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم یہ خبر ہے یکون فعل ناقص کی جی یہاں تک میں پہنچا ہوں یہ لمبی کتاب توجہ ہے جی یکون فعل ناقص کی کیا بن گئی ہے اب یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اتنے کتنے گئے ہو اپنے اسم اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ اب سید صاحب نے تو اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ جزائے مقدم لیکن یہ کوفیوں کا مذہب ہے بصریوں کا مذہب نہیں ہے بصریوں کے نزدیک شرط کی جزا مقدم نہیں ہوتی تو سنے ہی نہیں تو یہ سنے ہی نہیں لگتا بصریوں کے نزدیک ہمیشہ شرط مقدم ہوتی ہے جزا مؤخر ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مقدم کو جزا کہو تو کئی جگہ ایسی ہے وہاں تو پھر فا آنی چاہیے مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم آگے پڑھنے لگا ہوں واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین اگر آپ کو ان کنتم مومنین شرط کی جزا اطیعوا اللہ ورسولہ تو اس سے پہلے تو فا آنی چاہیے تو فا تو نہیں آئی
بہرحال یہ مذہب بصریوں کا نہیں ہے، بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ مقدم جزا نہیں ہوتی، اس کو یا تو کہتے ہیں جناب عوض جزا، یہ مولانا الہی بخش صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مقدم ہے شرط سے پہلے جملہ آیا ہے، یا ہے عوض جزا یا ہے مثل جزا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی سمجھ؟ جی یہ کون کہتے ہیں؟ بصری، اور جزا اس کی کیا ہوگی؟ معذوف ہوگی۔ لاگی جی سمجھ؟ کوفیوں کے نزدیک یہ جزا مقدم ہے اور آگے شرط ہے جی۔ لاگی جی سمجھ؟ یہ لو جی، تو میں تو یہ ترکیب کرتا ہوں خود ہے کہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا یا عوض جزا۔ جی آگے جا رہا ہوں، این حرف شرط ہے، کان فعل ناقص ہے، اسم اس کا باہر آیا ہوا ہے، ما موصولہ ہے، بعد مضاف ہے، حاضمیر ٹائم تھوڑا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی کس کا ہوا؟ ثابت۔ یہ تیسری مرتبہ قاعدہ آ گیا، ما ثابت اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ کیا ہوا؟ ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کانا کا اسم۔ آگے جا رہا ہوں جی، من جنسی ما قبلہ، من حرف جار، توجہ جنس نکرہ ہے، آگے ما موصولہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ کیا بنتے ہیں جی؟ جنسی مضاف ہے، ما موصولہ ہے، آگے کیا ہے؟ قبلہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوا ثابت، ثابت اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً، ثابتاً اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانا کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ جی بنا سکتے ہیں جی، توجہ ہے جی؟ آگے جا رہا ہوں جی، نحو قولی تعالیٰ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ بھی ترکیب ہم نے بار بار کی۔ نحو کو کیا کہیں گے جی؟ مضاف، قولی ضمیر، تعالی ہوا فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہوا، ذوالحال مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ جی۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ۔ جی توجہ ہے جی؟ الگ ترکیب، فاغسلوا یہ فعل ہے یعنی اغسلوا، واو ضمیر اس کا، وجوہکم میں وجوہ کیا ہے؟ مضاف، کم ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، واو حرف ایدیا، کم ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کے اغسلوا کے متعلق، معطوف معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی، الی المرافق جار مجرور مل کر اغسلوا کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر انشائیہ ہوا، فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اچھا ایک بات ہے، یہ جو لفظ ہے ایدیا یہ جمع مکسر منصرف، سمجھ آ گئی ہے؟ کیا ہے؟ ہاں جی جمع مکسر منصرف، لیکن اس کا اعراب جمع مکسر والا نہیں، اعراب اس کا 15ویں قسم والا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اچھا یوں کہہ لو، ایک لحاظ سے جمع مکسر ہے اور ایک لحاظ سے اس میں منقوص ہے، کیونکہ لفظ ہے ایدی، مجھے بتائیں آخر میں یا ما قبل کسر ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے تو یہ قاضی کی طرح ہو گیا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ ایدی میں یا ضمیر نہیں ہے، لفظ اید یا کی طرف مضاف نہیں ہے، آخر میں یا اور ما قبل کسرہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ اچھا جی، اس لحاظ سے تو اس میں منقوص ہو گیا۔ اور جب ہم یہ دیکھیں کہ ید کی جمع ہے تو پھر یہ جمع مکسر ہے، لیکن اعراب اس کے اوپر 15ویں والا ہی ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک حالت میں لفظاً
دو میں تقدیرن، یہ حالت نسبی تھی اس لیے لفظاً، اور حالت جری تقدیرن قرآن پاک میں ولا تلقوا بایدیکم، وہاں تو جر نظر ہی نہیں آیا، آپ نے سنا نہیں ہے۔ یہ مولانا الہی بخش صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا اعراب اس میں منقوص والا ہے، لیکن یہ بات میں نے خود اپنی طرف سے کی ہے کہ ایک لحاظ سے اس میں منقوص ہے اور ایک لحاظ سے جمع مکسر، اور میں نے ابھی اب آپ کے سامنے کی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب آگے والی جو ترکیب ہے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی ہے جی، عبارت پڑھتا ہوں۔ وقد لا یکون ما بعدہ داخلا فی ما قبلہ ان لم یکن ما بعدہ من جنس ما قبلہ، یہ بالکل ترکیب اسی طرح، لیکن کر دیتے ہیں جلدی جلدی۔ کا حرف تحقیق برائے تحقیق، تقلیل نہیں جی، آگے ان آ گیا ہے۔ واؤ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عاطفہ ہے، سمجھ آ گئی جی؟ پچھلا جملہ شرطیہ وہ معطوف ہو جائے گا۔ یہ لا یکون فعل ناقص ہے، ما موصولہ ہے، بعد مضاف حاضمیر مضاف ہے، یہ مفعول فی ہو گیا ثابت، اپنے فاعل مفعول سے مل موصول صلہ مل کے لا یکون کا اسم جی۔ آگے ہے جناب داخلاً، یہ صیغہ صفت ہے، فی حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، جی توجہ ہے، یہ لا یکون کا اسم پہلا ہو جائے گا ما بعدہ، اور اگلا من جنسی ما قبلہ، وہ جو کہ بار بار ترکیب کر دی ہے وہ خبر ہو جائے گی ثابتاً کے متعلق ہو کے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جناب شرط۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جزا شرط پہ مقدم بصریوں کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اچھا، شرط اپنی مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جی معطوف کر لیں آپ، سمجھ آ گئی ہے، پھر جوڑ نہیں سکتے۔ اچھا، یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یکون پہ جزم کس نے دیا، اب پیچھے دو ہیں، ان بھی ہے لم بھی ہے، کہتے جزم لم نے دیا ہے جی، کیونکہ وہ قریب ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، ان نے جزم دیا ہے لم یکون کو، اور وہ جزم ہے محلی، جو نظر آ رہا ہے یہ لم نے جزم دیا جی، سمجھ آ گئی ہے جی؟ آگیا جی نحو قولی تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ بھی ترکیب بار بار پڑھ چکے ہیں۔ نحو کیا کہیں گے؟ قولی ہی ضمیر، تعالی و ضمیر اس کا فاعل، یہ جو مبدل میں بار بار ہم ترکیب کر چکے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جائے تو وہ بار بار آنے سے پھر کرنی نہیں چاہیے، خود طالب علموں کو کرنی چاہیے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، مراد لفظ کیا بن گیا جی؟ مبدل منہ اپنے بدل میں سے جی۔ دوسری ترکیب ثم، جیسے قرآن پاک میں ہے اتموا، یہ فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل، الصیام مفعول بھی، آگے ہے جی الی اللیل جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے، اتموا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جی۔ یہ سارے عبارت پڑھے پہلے ایک مرتبہ۔ توجہ ہے جی، ایک بندہ پڑھو، اب ایک بندہ بس کریں، آپ پڑھو جی۔ وإلى انتهاء الغاية في المكان له صدق من البصرة إلى الكوفة وللمصاحبة له قوله تعالى ولا تقتلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم۔ بس یہ جتنی عبارت پڑھی ہے اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ الا کے یہاں پر دو معنی لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک اس کا معنی لکھا ہوا ہے انتہائی غایت فی المکان، دوسرا معنی اس کا لکھا ہوا ہے مصاحبت، اور یہ دونوں آسان ہے۔ جب ہم نے ابتدائے غائد پڑھا دیا اور آپ نے سمجھ لیا تو انتہائی غایت آسان ہو گیا۔
انتہائی غایت کا یہ مطلب ہے کہ یہ الہ بتائے گا میرے متعلق کی انتہا میرے ماں بعد پر ہو رہی ہے، میرے متعلق کی سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، سیر کی ابتدا تو بصرے سے ہے لیکن سیر کی انتہا کوفے پر ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن شرح میت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انتہائی غایت کے لیے مکان میں ہے، جبکہ انتہائی غایت کے لیے زمان میں بھی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ جو حدیث پاک ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعے والے دن ایک بندہ کھڑا ہوا، سرکار سے اس نے کہا کہ بارش کی دعا کریں، سرکار نے بارش کی دعا کی، اگلا جمعہ آیا بارش ہوتی رہی، صحابہ کہتے ہیں مطرنا من یوم الجمعہ الی الجمعہ الاخری، اگلے جمعے تک بارش برستی رہی، تو اگلے جمعے تک یہ انتہائی غایت ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، سمجھ آئی ہے جی؟ تو الہ انتہائی غایت کے لیے مکان میں بھی ہے، زمان میں بھی ہے۔ انتہائی غایت کا مطلب ہے یہ بتائے گا میرے متعلق کی انتہا میرے ماں بعد پر، میرے ماں جی۔ الہ مصابت کے لیے دوسرا معنی ہے، اور یہ ہم نے پہلے پڑھایا ہوا ہے کہ لغوی معنی تو اس کا ہے ساتھ ہونا یا ساتھی ہونا، اصطلاحی معنی ہے کہ یہ الہ بتائے گا کہ میرا ماں بعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے۔ جی قرآن پاک سے اس کی مثال ہے، زبانی پڑھا دیتا ہوں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، الہ کا ماں بعد ہے اموالکم، اس کا متعلق ہے الہ کا لا تاکلوا، اس کا معمول ہے اموالہم، یہ الہ بتا رہا ہے میرا ماں بعد میرے متعلق یعنی لا تاکلوا کے معمول یعنی اموالہم کا نسبت میں شریک ہے۔ جیسے لا تاکلوا کی نسبت اموالہم کی طرف ہے، اس کی نسبت ادھر ماں بعد کی طرف بھی ہے، مطلب اللہ فرماتا ہے ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ۔ تو الہ کے دو معنی شرح میت میں لکھے ہوئے، دونوں میں نے پڑھا دیے، سمجھ آئی ہے؟ اس کا ہم ترجمہ کرنے لگے، اوپر دیکھیں جی۔ اور الہ انتہائی غایت کے لیے ہے مکان میں، انتہائی غایت کے لیے الہ اس کی مثال سرت من البصرۃ الی الکوفہ کی مثل میں ہے، اور الہ مصاحبت کے لیے ہے، الہ مصاحبت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ یعنی ما اموالکم کی مثل میں ہے۔ جی آگے پڑھے جی آگے۔ وقد يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق۔ آگے پڑھ دیں۔ وقد لا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ جی اب ہم پڑھنے لگے ہیں ایک قاعدہ، بلکہ دو قاعدے پڑھیں گے کہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں کب داخل ہوتا ہے، ایک یہ پڑھیں گے، اور کب داخل نہیں ہوتا، لیکن لفظ یہ بول رہا ہوں ما بعد ما قبل کے حکم، یہ لفظ حکم اوپر لکھا نہیں ہے لیکن ہے، یہ سمجھ آ گئی جی؟ الہ کا ما بعد جی یہ پڑھنے لگے ہیں جی، میرے حال دیکھو جی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہے، اگر ما بعد ما قبل تو پھر ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، اور اگر ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ جی یہ قاعدہ ہے جی، میرے حال دیکھو جی، قرآن پاک میں ہے الی المرافق، کیا ہے؟ الہ کا ما بعد کون ہے؟ الہ کا ما بعد ہے ایدیا، یہ ما قبل ہے،
ما قبل کون ہے؟ ما قبل پہ جو حکم لگا ہے وہ ہے فغسلو. نہیں سمجھ آئی یار؟ کیا حکم لگا ہے بھائی؟ واسطے کے ساتھ وجوہکم آگے وائی دیا. جی میں نے سارا پڑھ دیا ہے. الا کا ما بعد کون ہے؟ ما قبل کون ہے؟ ما قبل پہ حکم کون سا لگا؟ دھونے والا. اچھا اب کیسے پتہ چلے گا کہ جو حکم اس پہ لگا وہ حکم اس پہ بھی ہے؟ تو اس کے لیے میں نے بتایا دیکھا جائے گا ما بعد ما قبل کی جن سے ہے یا نہیں. اگر ہے تو جو ما قبل پہ حکم لگا وہ ما بعد پہ لگے گا. اگر جن سے نہیں ہے تو جو ما قبل پہ لگا وہ ما بعد پہ نہیں لگے گا. آپ مجھے بتائیں مرافق ایدیا کی جنس سے ہے یا نہیں؟ کیونکہ عربی کے اندر ید یہاں سے لے کے یہاں تک، عربی میں انگلیوں کے پوروں سے لے کر کندھوں تک اسے ید کہتے ہیں. اب پتہ چلا مرافق تو ید کی جنس سے ہے، لہذا جو ایدیا پہ حکم لگا وہ مرافق پہ لگے گا. جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی ایک اور مثال قرآن پاک میں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. جی الا کا ما بعد ہے لیل. یہاں ما قبل مقدر ہے. جو الا کا ما قبل ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب فی النہار. یہ النہار ہے. وہ ما قبل کون ہے؟ فی النہار. یہ نکالیں گے تو النہار ما قبل ہے. اب نہیں جی فی النہار ہر جگہ مین نہیں نکال دے. توجہ ہے وہ بولو تو صحیح. اچھا میرا دیکھنا جی سمجھ آئی ہے؟ یہاں معنی کے لحاظ سے فی النہار بنتا ہے. تو یہاں الا کا ما قبل کون ہے جی؟ النہار. اب مجھے بتائیں جو النہار اور لیل ہے کہ ان کی جنس ایک ہے؟ نہیں. لیل نہار کی جنس سے نہیں. اب نہار پہ حکم لگا پتہ کون سا؟ روزہ پورا کرو دن میں. یہ حکم لگا ہوا ہے کہ روزہ جو ہے نا اس کو پورا کہاں کرنا ہے؟ دن میں. دن کے اندر پورا کرنا ہے، رات میں پورا نہیں کرنا. اب وہ جو حکم ہے روزہ پورا کرنے کا جو لگ رہا ہے فی النہار پر وہ اب لیل پہ نہیں لگے گا. جی وہ قاعدہ بتا دیا اگر ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو تو ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا. اگر ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں تو ما قبل پر جو حکم لگ رہا ہے وہ ما بعد میں نہیں لگے گا. جی سمجھ آئی ہے؟ جی ترجمہ کرنے لگا ہوں. جی شرح میت کا سبق آج کا ہمارا اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. ترجمہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہدایتنا ابھی پڑھتے ہیں. جی توجہ ہے جی؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں. جی وقد یکون میں نے پہلے بتایا کہ یہاں صرف تحقیق والا معنی کرنا ہے. تحقیق الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے اگر. یہ ترجمے کا انداز ہے کہ جہاں ان سے پہلے جزا جیسا جملہ آ جائے تو ترجمہ یوں کرتے ہیں تحقیق الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے ہو. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کی مثل میں ہے. جی آگے بھی ترجمہ ایسے ہی ہوگا. تحقیق الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل. یہ لفظ حکم نکالنا ہے جناب، ادھر بھی میں نے نکالا یہاں بھی نکال رہا ہوں. تحقیق الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ثم اتموا الصیام الی اللیل کی مثل میں ہے. جی کیا اسے کہتے ہیں فی ما سے پہلے کسے؟ فی کے بعد. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی سمجھ؟ وہ داخلان ہے آگے فی کے بعد اور ما سے پہلے. آپ حضرات سارے اس کا ترجمہ کر لیں. سارے اوپر دیکھ جیسے میں نے کیا ہے.
بند کرو جی